اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کا سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے جو دیکھا اس کا اگلا بھاگ یہ ہے۔ لہذا حضرت امام حسین اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ محترم عزیز دوستو، اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سے انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے، اللہ اکبر، اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 82 لوگ تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 82 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا جو کہ امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کی حوصلے پست ہو گئے اور ان لوگوں میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مقابلہ کر سکے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں پر ظالموں نے پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے والے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام نوجوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کی پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عباس جاؤ یزیدی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مہلت دی جائے۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا
اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی، یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتے ہیں وہ لوٹ جائے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اگلا بھاگ اگلی ویڈیو میں آپ لوگ پورا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی ٹو بی کنٹینیو، نیکسٹ پارٹ کمنگ سون۔ پڑھنے میں، لکھنے میں، سننے میں، سنانے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب اور ان کے پیاری آل اہل بیت اطہار کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔